أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل، اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. یہ آیت نمبر 34 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ولا تقربوا، اور تم قریب بھی نہ پھٹکو، مال الیتیم، مال یتیم کی، جو یتیم کا مال ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ، الا مگر باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو اچھا ہو، یعنی اس کے حق میں جو اچھا ہو، اس کی بھلائی کے لیے، اس کے فائدے کے لیے. اگر اس کے مال کے نزدیک آپ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کے نزدیک بھی مت جاؤ. اس کو استعمال کرنے کی تو دور کی بات ہے، اس کے نزدیک بھی مت جاؤ. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، سن بلوغ کو پہنچ جائے، شباب کو پہنچ جائے. شباب کو پہنچ جانے سے یہاں کیا مراد ہے؟ جیسے کچھ مفسرین نے، آپ نے دیکھا ہوگا، لکھا ہے 15 سال کم سے کم اور 18 سال زیادہ سے زیادہ، یہی سال، یہی عمر ہوتی ہے بلوغیت کی. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جو زیر ناف بال، ناف کے نیچے والے بال جب آ جاتے ہیں تو انسان بالغ ہو جاتا ہے، یا احتلام جو ہو جاتے ہیں، نائٹ فال جسے آپ کہتے ہیں، وہ بلوغیت کی نشانی ہے. بہرحال یہ اس کے لیے کوئی خاص عمر ایگزیکٹ ڈیٹ کوئی نہیں دے سکتا. یہ مختلف مقامات پہ، مختلف ملکوں میں الگ ہوتا ہے آب و ہوا کے اعتبار سے. کہیں جلدی انسان بالغ ہو جاتا ہے، کہیں کچھ دیر سے ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے بلوغت کو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے شباب کو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور پورا کرو عہد کو. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. یہ عہد کیا ہے؟ یہ دو قسم کے عہد ہیں. ایک وہ جو اللہ سے کیا گیا ہو، اور ایک وہ جو بندوں سے کیا گیا ہو. اللہ سے جو عہد کیے ہیں وہ بھی آپ سمجھو دو قسم کے. ایک تو وہ عہد ہے جو سب نے کیا ہے، عہد الست جسے کہتے ہیں، الست بربکم، جو سب نے کیا ہے، مومنوں نے بھی، کافروں نے بھی، تمام انسانوں نے. دوسرا عہد جو ہم نے یہاں شعور کو پہنچنے کے بعد جو ہم نے شعوری طور کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی ایک عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے یہ دو عہد ہیں. اور پھر انسان کے ساتھ جو عہد کرتا ہے، ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ کرتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ کرتا ہے. اس میں سارے عہد ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو بھی عہد تم کرتے ہو وہ پورا کیا کرو. اس میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ہم اکثر انہیں لائٹ کے لے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. ہم نے کسی سے کہا کہ بھائی میں آپ سے ملنے فلاں جگہ آ جاؤں گا، اتنے بجے آ جاؤں گا، یہ بھی ایک عہد ہوتا ہے، لیکن ہم جاتے نہیں ہیں. لیکن اس میں ایک وہ ہے کہ اگر انسان بھول گیا تو اس پر پوچھ نہیں ہوگی. لیکن جان بوجھ کر آپ نے کسی کو وقت دیا ہو اور پھر آپ نے اسے اذیت پہنچائی، وہ 3-4 گھنٹے آپ کا انتظار کرتا رہا، تو یہ درست بات نہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بھی ایک قسم کا عہد ہے. یہ بھی عہد ہے کہ ہم کسی سے ادھار لیتے ہیں، دکانداروں سے لیتے ہیں عہد کہ ہم یہ بالکل مہینے کے اینڈ پہ آپ کو یہ رقم ادا کر دیں گے، لیکن ادا نہیں کرتے. یا اسی طرح سے کسی بھی قسم کا عہد آپ نے کیا ہو، کسی سے ادھار لیا ہو، یا کوئی اور مسائل اس سلسلے میں آتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کسی بھی قسم کا عہد کرتے ہیں، نکاح بیاہ اور شادی بیاہ کے مسئلے ہوں اور قسم کے مسئلے ہوں. جہاں بھی جس قسم کا بھی عہد آپ نے کیا
اس کو پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہے، ضروری ہے. اگر نہیں کیا جائے گا تو اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان العہد کان مسئولا، بے شک جو عہد ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. سوال کرنے والا اللہ ہوگا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو پیمانہ، یعنی پورا بھر کر دو پیمانہ. اذا کلتم، جب تم ماپ کرو. وزنوا، اور وزن کرو. بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے. یہ دو چیزیں یہاں پہ آئی ہے، کیل آ گیا اور قسطاس آ گیا. ان دونوں سے مراد یہ جو بھر کر دو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اس نے ماپنے کا جو مسئلہ ہے یہ وہ گز والا نہیں، یہاں پہ یہ بھی ماپنا ہے. جس طرح سے ایک برتن ہمارے پاس ہوتا ہے، اس طرح دودھ ہم بیچتے ہیں تو دودھ کے لیے 1 کلو والا برتن ہم نے رکھا ہوتا ہے، وہ ہم تولتے نہیں ہیں ترازو سے، اور وہ برتن رکھا ہوا ہوتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ جب اس سے دو تو پورا بھر کر دو آپ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، جب تم نے دینا ہو وہ تو اس کو پورا بھر کر وہ دے دو. یا کسی اور چیز کو بھی آپ دیتے ہیں لیکن کسی برتن کے ذریعے دیتے ہیں جو آپ نے پہلے ہی سے برابر کر رکھا ہوتا ہے، کلو والا، 2 کلو والا، آدھے کلو والا. تو اسی طرح سے جب آپ تول کر دیں گے تو تولتے ہوئے بھی آپ ترازو کے ساتھ بھی جب آپ نے تولنا ہو تو وہ آپ جو مستقیم سیدھی ترازو ہو، ٹھیک ترازو ہو، درست ترازو ہو، اس میں پہلے سے کچھ گڑبڑ نہ کی ہوئی ہو. آج جو وہ الیکٹرانک ہوتی ہیں جن میں وہ نمبر وغیرہ آتا ہے، اس میں یا کسی بھی جگہ وہ گڑبڑ کی جا سکتی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بالکل سیدھی ترازو سے ٹھیک ٹھیک تول کر دیا کرو. یہ چھوٹی برائی نہیں، اس کو آج ہم ہلکا سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی برائی ہے جس کا تذکرہ یہاں اور جگہ پہ بھی آیا ہے. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں. تو فرمایا کہ سیدھی ترازو سے تول کر دیا کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے. جب آپ ایسا کام کریں گے جو اچھا کام ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، تجارت کریں گے، تو اس میں خیر ہے اور احسن و تاویلا، بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. گویا اس میں عاجل ہو یا آجل، عین والا عاجل یعنی فوری طور، دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اور آجل آخرت میں بھی اس کا آپ کو ملے گا، یعنی انجام کے لحاظ سے بھی وہاں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، وہاں بھی آپ اللہ کے غضب سے بچیں گے، اور دنیا میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. دونوں اعتبار سے خیر دنیا کے لیے آپ سمجھو فوری طور پہ فائدہ ملے گا، اور احسن التاویلا آخرت میں بھی آپ کو اس کا بہتر اجر ملے گا. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ولا تقف، اور پیچھے نہ پڑ، ما لیس لک بہ علم، کسی ایسی چیز کے جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہ ہو. یعنی جس چیز کے بارے میں تجھے کوئی علم نہ ہو اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش مت کرو، اس کے پیچھے مت پڑھو تم. حضرت قتادہ نے فرمایا ہے وَلَا تَقُلْ رَأَيْتُ وَلَمْ تَرَ وَسَمِعْتُ وَلَمْ تَسْمَعْ وَعَلِمْتُ وَلَمْ تَعْلَمْ، میں نے دیکھا مت کہو جب کہ تم نے دیکھا نہیں، میں نے سنا مت کہو جب کہ تم نے سنا نہیں، میں نے جانا مت کہو جب کہ تم نے جانا نہیں. یعنی کبھی کبھی انسان ہلکے میں اپنے کھاتے میں گناہ شمار کرواتا ہے. ہم یوں ہی کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے کوئی بات کہتی، ہاں یہ تو کل ہی میں سوچ رہا تھا. بھائی آپ نے کب سوچا تھا؟ یہ خامخواہ میں آپ نے یہ بات کہہ دی، یا ابھی میں یہی سوچ رہا تھا، یا اس قسم کی باتیں. اور فقہا نے یہاں سے ایک مسئلہ یہاں سے نکالا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی ہم جو کبھی کبھی فتوے دے دیتے ہیں کہ فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں حرام ہے، معلوم نہیں، اور ہم یوں ہی بکتے جاتے ہیں، یوں ہی ہم کہتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ فلاں جگہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، بغیر علم کے ہم اس قسم کی باتیں جب کرتے رہتے ہیں تو یہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے، انتہائی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. فرمایا خبردار کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو. کسی کے بارے میں بھی مت بولو کہ مجھے اس کا علم ہے، علم تو ہے نہیں،
تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر، یعنی اس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب بنے بیٹھے لیکن انہوں نے کوئی ڈاکٹری کی نہیں، تو ایسے دھوکے باز ایسے ہی خواہ میں علاج کرنے بیٹھ گئے لوٹنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے وہ جو آج اکثر بہت سارے پیر فقیر علاج کرتے رہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر میں جادو ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں، بس پیسہ بٹورنے کا ایک مسئلہ ہے، بھائی تمہارے فلاں نے جادو کیا، اس کا نام فلاں سے آتا ہے، تو آپس میں بھی دشمنی کروائی، تم پر فلاں کا جادو چل گیا، اس وجہ سے تمہارا بیٹا اس کی موت ہو گئی یا اس کا یہ ہو گیا۔ تو اس قسم کی چیزیں بہت ساری اس میں آ جاتی ہیں، تو آپ خود ہی اس میں سمجھ سکتے ہیں، ہم کو جاننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کسی بھی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ سارے وہ ہیں، یعنی ہر ایک کے بارے میں کیا ہوگا؟ عنہ مسئولا، پوچھا جائے گا۔ کان کے بارے میں بھی، آنکھ کے بارے میں بھی، دل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، دل نے سوچا یا یقین کیا، جائز کام کے سلسلے میں کتنا کیا اور ناجائز کاموں کے سلسلے میں کتنا کیا۔ آنکھ نے جائز چیزیں کتنی دیکھی، ناجائز چیزیں کتنی دیکھی، کان نے جائز چیزیں کتنی سنی، ناجائز چیزیں کتنی سنی، اور اسی طرح سے دل نے سوچا اور یقین کیا، جائز کاموں کے بارے میں، جائز چیزوں کے بارے میں کتنا سوچا اور ناجائز چیزوں کے بارے میں کتنا سوچا۔ فرمایا جا رہا ہے ان سب کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو نہ چل زمین میں اکڑ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چل، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، وَلَن اور ہرگز نہیں، تبلغ تو پہنچ سکتا ہے، الجبال پہاڑوں کی، طولا بلندی کو، اور تو پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے۔ جب انسان تکبر کے ساتھ اکڑ کر چلتا ہے تو وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے، گردن اس کی اونچی ہو جاتی ہے، سر اس کا اونچا رہ جاتا ہے، کتنا بھی تو لمبے ہو جاؤ پہاڑوں کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتے، اور کتنے بھی زور سے قدم زمین پر رکھو، اکڑ والا انسان اکڑ کر جب چلتا ہے وہ قدم بھی زور سے رکھتا ہے زمین پر، تو فرمایا جائے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، لہذا یہ اکڑ چھوڑ دو، تکبر چھوڑ دو۔ متکبر انسان جو ہے وہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں۔ اور متکبر انسان کے بارے میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں انہیں اٹھایا جائے گا، لوگ پاؤں تلے رونتے ہوں گے اور انہیں جہنم کی قید خانے میں بھر دیا جائے گا، اور ان پر ایسی آگ ہوگی جو دوسری آگ سے زیادہ گرم ہوگی، زیادہ سخت آگ ہوگی، کیونکہ یہ متکبرین جو ہے یہ بہت زیادہ ناپسند ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ انہیں بالکل پسند نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیا، تفسیر مظہری میں یہ نے فرمایا کہ جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، یعنی تکبر کی ضد ہے تواضع، عاجزی، انکساری، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلند کر دیتا ہے، وہ اپنی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگ اسے بلند سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اللہ تعالیٰ اسے بڑا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو تکبر کرتا ہے، غرور اور گھمنڈ جس کے اندر ہوتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے اس کے دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، بلکہ اتنا ذلیل سمجھتے ہیں، یہ الفاظ آئے ہیں، کتے اور خنزیر کی طرح اسے سمجھتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہمیں اس سلسلے میں دھیان رکھنا چاہیے کہ کبھی ہم متکبرانہ چال ہمارے اندر نہ آئے، جب ہم چلے عاجزی کے ساتھ چلیں۔ ہاں کچھ موقعوں پہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دشمن سے جب کہیں مٹبھیڑ ہوگی تو اس کے سامنے آپ اس قسم کی چال چل سکتے ہیں، جس طرح سے جو
صلح حدیبیہ کے بعد جب عمرہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ کے صحابہ بھی ساتھ تھے، اس وقت آپ نے فرمایا کہ پہلے 3 چکر جو طواف میں جسے ہم رمل کہتے ہیں، خوب اکڑ کر چلنا، کیونکہ انہوں نے یہ عام کیا تھا کہ جب سے ہجرت کی ہے مسلمانوں نے مدینہ چلے گئے ہیں تو وہ بیمار ہو گئے، وہ بالکل علیل ہو گئے، وہ چل پھرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے 3 چکر جو تم طواف لگاؤ گے پورے ذرا اکڑ کے چلو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیا، اور وہ چیزیں وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو بڑے مضبوط ہے، یہ تو بڑی طاقت والے ہیں۔ تو وہاں سے یہ بات نکل سکتی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اس قسم کی ضرورت ہو، کبھی کبھی اس قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں اکڑ کر چلنا بھی پھر جائز ہو جائے گا، اس کی کچھ مصلحت اور ہوگی۔ تو عام طور یہ جو حکم ہے کہ آپ زمین میں اکڑ کر نہ چلیں، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کل تمام ذالک یہ سب چیزیں، کان ہے، سیئہ اس کی برائی جو ہے، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، مکروہا مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ یہ یہاں ختم ہوا، یہ جو 15 آیات، ان 15 آیات میں جو احکامات بیان ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری تورات میں جو احکام ہیں ان 15 آیتوں میں سب وہ تورات والے احکامات ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جن کا بھی تذکرہ ہم کل بھی جو پڑھا اور آج بھی جو پڑھا، جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، فرمایا جن چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ ساری چیزیں، ان کا جو برا پہلو ہے یہ تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے۔ مکروہ سے یہاں وہ فقہ سے مطابق جو ہم کہتے ہیں فلاں چیز مکروہ، یہ فقہی اصطلاح استعمال نہیں ہے، بلکہ مکروہ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا، یعنی ناپسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے، اور جس کے اندر یہ خصلتیں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نفرت کریں گے، اس سے بھی پسند نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو آیات آج جن کا آج ہم نے مطالعہ کیا، ان کو ٹھیک طرح سے سمجھنے اور اپنے دلوں میں جگہ دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔